بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے صلاۃ التسبیح اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بہت ہی عظیم الشان نفل عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کو اس نماز کی تعلیم دی اور انہیں بطور تحفہ عطا فرمائی۔ اس 4 رکعت نفل نماز میں 300 مرتبہ وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، اے میرے پیارے چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعت حاصل ہو۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور علانیہ بھی۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے صلاۃ التسبیح، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ ہم ابھی بتائیں گے۔ تو یہ بہت ہی عظیم الشان نفل عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اپنے چچا کو کہ میرے چچا اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھو۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لو، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لو، مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک دفعہ لازماً پڑھ لو۔ تو خصوصاً رمضان کا مہینہ تو ابھی ختم ہی ہونے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نفلی عبادات فرضوں سے بدلے جاتے ہیں اور اس کا ثواب فرض جیسا ہوتا ہے۔ تو جتنے دن باقی ہے اس میں بھی ہم کوشش کریں، اور ویسے دنوں میں بھی جب ہمارے پاس وقت ہو تو اس کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ لی، آپ نے کہا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ لیے۔ جب آپ نے ہاتھ باندھ لیے تو آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک ثنا پڑھ لی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ وہ 2 طریقے ایسے نہیں ہیں جو مختلف ہے زیادہ، بس وہ تسبیح تھوڑی سی آگے پیچھے اس میں وہ ہے کہ آپ سبحانک اللہم پڑھ لینے کے بعد پھر آپ اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور 15 دفعہ یہ دعا پڑھیں، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو گنیں گے کیسے؟ آپ اپنی انگلیوں کو یوں دباتے رہیں، اس طرح دباتے رہیں، جتنی دفعہ وہ آپ اس کو دبائیں گے تو وہ اتنی جو ہے وہ آپ کی تعداد پوری ہوگی۔ اور 15 دفعہ پہ جب آپ کی 10 انگلیاں پوری ہو جائے پھر دوبارہ جو ہے اس کو کریں، اس طرح انگلیاں دباتے رہیں۔ پھر الحمد پڑھیں، پھر کوئی بھی سورت پڑھیں جو آپ کو آتی ہو پہلی رکعت میں۔ پھر جب سورت بھی آپ نے پڑھ لی تو رکوع میں جانے سے پہلے آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ 25 مرتبہ ہوا۔ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے اور پھر سبحان ربی العظیم آپ پڑھ کے 3 دفعہ، اس کے بعد رکوع میں 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو یہ 35 دفعہ ہوا۔ پھر آپ رکوع سے اٹھیں گے، قومہ میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں، یہ 45 مرتبہ ہوا۔ پھر آپ قومہ سے سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیں گے، اور پھر 10 مرتبہ جو ہے وہاں پہ آپ سجدے میں پڑھ لیں گے تو یہ 55 مرتبہ ہوا۔ پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے، جو 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھا جاتا ہے جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں آپ پڑھیں گے 10 مرتبہ۔ تو
وہاں پہ 10 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ آپ 3 دفعہ پڑھیں گے، اور پھر جو ہے 10 دفعہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، یہ ٹوٹل 75 دفعہ ہوا۔ اسی طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ، جو کل تعداد 4 رکعت کی 300 دفعہ پوری ہوتی ہے۔ اب کسی کا جو ہے کسی جگہ میں کم و بیش ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں، اس پہ کوئی اثر نہیں، کم ہو جائے تو اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سبحانک اللہم سالہ کے بعد آپ نے 15 دفعہ پڑھنا تھا، آپ نے 10 دفعہ پڑھ لیا، تو آپ جب فاتحہ اور قرات پڑھ لیں تو اس میں جو آپ نے 10 دفعہ پڑھنے تو وہ جو پچھلا آپ کا رہ گیا تھا اس میں وہ پڑھ لیں، اگر یہاں پہ بھی رہ گیا ہے تو پھر رکوع میں پڑھ لیں، یعنی کہیں پہ بھی آپ کا رہ گیا ہے تو آپ رکعت میں تو دوسری جگہوں میں تو پڑھتے ہیں، قوما، سجدہ، رکوع وغیرہ، جلسہ، تو آپ کہیں پہ بھی اس کی کمی پوری کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کہ آپ نے پہلی رکعت میں کچھ کم پڑھا، آپ کو پتہ چلا، اور پھر جو ہے دوسری رکعت میں گئے تو دوسری رکعت میں جو آپ وہ تعداد پوری کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بہت آسان نماز ہے، بہت فائدے والی نماز ہے، اور بہت نیکی والی نماز ہے۔ اس کو ہمیں لازماً زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس کو یہ بہت آسان طریقہ ہے، یہ میں نے جو آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے، بہت عام فہم، اپنے گھر میں عورتوں کو، بچوں کو، سب کو یہ سکھائے اور سب کو جو ہے اس پر لائے۔ کوئی آپ کی وجہ سے پڑھے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اس کے ثواب کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔